تو جو کورٹ مارشلز ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سمری کورٹ مارشل اس کو کہتے ہیں, ایک ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل کہا جاتا ہے. ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, آج کل بات ہو رہی ہے فیض حمید صاحب کی کہ ان کے اوپر جو کیس بن رہا ہے یہ کون سا مطلب کورٹ مارشل ہوگا اور ان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ میکسیمم جو سزا ہے وہ 1 سال تک دی جا سکتی ہے جیل میں. ہاں, اس کی جو میکسیمم سزا ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ لائف ٹائم امپریزنمنٹ, عام طور پر اس کو 14 سال عمر قید 14 سال کہا جاتا ہے. اچھا, جیسے ایک کسی بھی فوجی افسر کے اوپر اگر مطلب کارروائی چل رہی ہے فوج کی طرف سے, تو اس کے پاس یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ باہر سے وکیل کر سکے, مطلب کوئی سول وکیل کرے یا صرف فوج کے اندر سے وکیل ہوں گے جیسے یہ. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے خصوصی ٹائم دیا. تو سر یہ فرمائیے گا کہ فوج کے اندر آپ نے ماشاءاللہ بہت عرصہ سروس کی ہے اور پاکستان کی بہت خدمت کی ہے, تو فوج کے اندر جو احتساب کا عمل ہے, جس طرح سے ابھی ایک جنرل صاحب کے اوپر مطلب کیس بن رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہوگا اور ان کو سزا دی جائے گی, اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ فوج کا جو احتساب کا عمل ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کیسے پروسیس چلتا ہے اور کس طرح سے سزا دی جاتی ہے؟ ہمارے بہت سارے جو ناظرین ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جام صاحب بہت بہت شکریہ, یہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے, اور آج کل اتفاق سے کئی دوست ہمارے جو سول میں ہیں وہ اس طرح کا سوال ہمارے جیسے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. فوج کے اندر بہت طویل عرصہ گزارا ہے میں نے, اور فوج میں جو احتساب کا عمل ہے بہت شفاف ہوتا ہے, اور جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ کسی بھی شک کے شبوں سے بالا تر ہوتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت تک کسی کو یعنی سزا کے لیے یا کورٹ مارشل کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا جب تک اس کی پہلے کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے. اس میں جب یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ کوئی جرم جو ہے نا اس کے اچھے خاصے شواہد جب مل جاتے ہیں, تو پھر اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا جاتا, پھر ایک سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے. کورٹ آف انکوائری جو ہے کسی کورٹ مارشل میں ایڈمیزیبل نہیں ہوتی, لیکن سمری آف ایویڈنس پھر ایڈمیزیبل ہوتی ہے. تو سمری آف ایویڈنس میں آلموسٹ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے اچھی خاصی شواہد جو اس کے مل چکے ہوتے ہیں, تو پھر بات جو ہے نا وہ کورٹ مارشل تک پہنچتی ہے. اور پھر کورٹ مارشل میں جو بھی ملزم ہوتا ہے اس کو دفاع کا پورا حق حاصل ہوتا ہے. وہ ہر طرح کے وکیل کو انگیج کر سکتا ہے, ملک سے بھی, ایون ملک سے باہر سے بھی انگیج وہ کر سکتا ہے. اور پھر جو ہے نا ایک کورٹ جس لیول کا جرم ہوتا ہے اس لیول کے مطابق پھر کورٹ تشکیل دی جاتی ہے, اور مختلف قسم کے کورٹ مارشلز ہیں جن میں مختلف قسم مطلب ایک کورٹ مارشل نہیں ہے؟ نہ, ایک کورٹ مارشل نہیں ہے, مختلف قسم کے کورٹ مارشل ہیں جو مختلف رینکس کے لیے ہیں. نہ, رینکس کے لیے نہیں, جرم کی نوعیت کے مطابق جرم کی نوعیت کے مطابق. ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, آج کل بات ہو رہی ہے فیض حمید صاحب کی کہ ان کے اوپر جو کیس بن رہا ہے یہ کون سا مطلب کورٹ مارشل ہوگا اور ان کو کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہماری فوج میں 1952 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت یہ کیا جاتا ہے, اور عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو فوج میں بس لا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو اتنا زیادہ لا کے بارے میں علم نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے بھی وہی کورس کیے ہوتے ہیں لا کے جو کہ باہر کے وکلاء نے کیے ہوتے ہیں, اور ایون جو آفسرز جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی کورسز کیے ہوتے ہیں. میں نے خود لا کا ایک کورس کیا ہوا ہے, تو ان کو ٹھیک ہے اتنا ایکسپیرینس تو نہیں ہوتا, لیکن اچھا خاصا ایک انصاف کرنے کی پوزیشن میں وہ لوگ ہوتے ہیں. تو جیسے اب آپ نے جنرل فیض حمید کی بات کی ہے, تو جو کورٹ مارشلز ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک سمری کورٹ مارشل اس کو کہتے ہیں, ایک ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل کہا جاتا ہے, ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اس کا نام اس کو دیا جاتا ہے. اس طرح کے جو ہے نا وہ 4 قسم کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. سمری کورٹ مارشل جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ بہت معمولی قسم کی جو ہے نا وہ جو جرائم ہوتے ہیں فوج کے اندر, تو اس کے لیے ہوتا ہے. اور وہ عام طور پہ کرنل جو کمانڈنگ آفسر ہوتا ہے یا میجر, اس کو آفسر کمانڈنگ کہا جاتا ہے, اس کو اختیار ہوتا ہے وہ سمری کورٹ مارشل کر سکتا ہے کسی بھی جوان کا. 1% کر دیتا ہے فیصلہ ایک, لیکن وہ میں نے کہا وہ پورا مرحلہ طے ہوتا ہے. اچھا, وہ ہونے کے بعد انکوائری ہوتی ہے, سمری آف ایویڈنس ہوتی ہے, پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا سمری کورٹ مارشل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اسے اور بھی کم چھوٹی سزائیں ہوتی ہیں, وہ سمیرلی اس کو ڈسپوزل کہا جاتا ہے, سمری ڈسپوزل, تو وہ بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن جب کہا جاتا ہے نہیں اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے زیادہ, تو پھر جو ہے نا یہ سمری کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ میکسیمم جو سزا ہے وہ 1 سال تک دی جا سکتی ہے جیل میں.
ورنہ ابھی 28 دن بھی ہو سکتی ہے, 3 مہینے دی جاتی ہے, یا ڈسمسل فرام سروس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سمری کورٹ مارشل ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل جو ہوتا ہے وہ زیادہ سیریس آفینسز وغیرہ جیسے میوٹنی ہے یا غداری ہے یا اسی طرح کے جو زیادہ جرم ہے, بڑا جرم ہے, تو اس کے لیے یہ ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل یہ دوسرا یہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا پھر اس طرح کا جو ہے نا وہ کورٹ مارشل, اس کا نام اس کے مطابق, پھر اس کے ساتھ ممبر بھی ہوتے ہیں. ایک جیسے آپ نے پہلے کہا اس میں تو ایک ہی شخص ہوتا ہے پریزیڈنٹ, اس میں اس کے ساتھ 2 یا 3 یا 1 بھی ممبر ہو سکتے ہیں. تو اس طرح پھر ایک جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے, وہ زیادہ جس میں بیسک سزا کی وجہ سے کہ اس میں بہت ہی سیریس آفینسز ایسا ہے جس میں ڈیتھ پینلٹی بھی دی جا سکتی ہے. تو اس میں بھی کم سے کم 3 ممبر ساتھ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے, لیکن وہ پروسیجر انصاف والا وہی پورا کیا جاتا ہے. اور اس میں جو بھی سزا جب دیتے ہیں تو اس کی پھر اپیل بھی کی جا سکتی ہے, سول کورٹس میں جایا جا سکتا ہے. اچھا, یعنی کہ آرمی کی جو عدالت ہے جو فیصلہ شروع میں نہیں ہوتا تھا, لیکن بعد میں ابھی جو نا یہ اس میں سول کورٹ میں بھی جا یعنی کہ سکتے سول کورٹ میں جا کے جیسے سپریم کورٹ میں, سول کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, اور اپنا پروسیجر بھی کمپلیٹ کیا جاتا ہے, جیسے چیف آف آرمی اسٹاف تک اپیل کی جا سکتی ہے. تو یہ اس میں انصاف میرے خیال میں کسی طرح بھی کسی بھی سول ادارے یا سول کورٹ سے کم نہیں ہوتا. تو یہ جو جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے. پھر جیسے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو کہ ابھی جنرل صاحب ذکر ہو رہا ہے, جن کا ذکر آپ نے کیا, وہ اس لیے میں نے اس آخر میں ذکر کیا. تو یہ بھی اسی طرح کے جو جرائم فیلڈ میں آپریشنز میں یا اس طرح کے جو جس طرح آج کل اخبارات میں رپورٹ بھی ہو رہا ہے, میڈیا میں آ رہا ہے, تو اس طرح کے جرائم کے لیے اس طرح کا جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. کسی کے لیے کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے, کسی کا کسی رینک میں بھی ہو. اس کی کیا میکسیمم ہاں, اس کی جو میکسیمم سزا ہے یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ لائف ٹائم امپریزنمنٹ, عام طور پر اس کو 14 سال عمر قید 14 سال کہا جاتا ہے. 14 سال تک کی جو قید ہوتی ہے وہ میرے علم کے مطابق عمر قید وہی ہوتی ہے. تو یہاں تک اس کو سزا ان کو دی جا سکتی ہے جو نا. اچھا, 14 سال بھی ہو سکتی ہے, 7 سال ہو ہاں, سکتی ہے. اس سے کام جو ہے نا اس کو بری بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وہ ثبوت نہیں ملتا, ان کو ثابت نہیں کر پاتے, تو ان کو بری بھی کیا جا سکتا ہے. ان کو کم سزا بھی جرم کی نوعیت کے مطابق کم سزا بھی دی جا سکتی ہے, اور میکسیمم سزا بھی اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو میکسیمم سزا ملنی چاہیے حد والی, تو وہ بھی دی جا سکتی ہے. اچھا, جیسے ایک کسی بھی فوجی افسر کے اوپر اگر مطلب کارروائی چل رہی ہے فوج کی طرف سے, تو اس کے پاس یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ باہر سے وکیل کر سکے, مطلب کوئی سول وکیل کرے, یا صرف فوج کے اندر سے ہی وکیل ہوں گے, جیسے یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, یا باہر کے ملک سے کوئی وکیل ہو جائے, تو مطلب یہ بھی ہوتا ہے. بالکل, ان کو آزادی ہے, وہ جس کو مرضی چاہے انگیج کر سکتے ہیں اپنے دفاع کے لیے. مطلب سنا جاتا ہے بالکل سنا جاتا ہے ان کی بات. البتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وکیل وہ کرنا ہی نہیں چاہتا, کوئی شخص یا کوئی وکیل فرض کرو تیار نہیں ہوتا, تو پھر جیسے سول میں ہوتا ہے, جیسے حکومت ایک وکیل اس کو فراہم کرتی ہے, تو اس طرح پھر فوج بھی اپنے ادارے سے اس کو ایک وکیل فراہم کر دیتی تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں. ورنہ کوئی پابندی نہیں, جس کو مرضی کوئی بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے.